أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 228 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ دوسرے پارے کا 12واں رکوع یہاں مکمل ہوا ہے۔ اس رکوع میں خاص طور پر طلاق کا مضمون اجمالی طور پر بیان کیا گیا کہ ایک آدمی طلاق کی نوبت تک کیسے پہنچے، قسم کھا لے، 4 ماہ انتظار کرے، پھر اگر وہ طلاق کا عزم کر لے تو پھر اس نے کیسے آگے گھر بسانا ہے۔ اور اس آیت میں خاص طور پر طلاق کے بعد جب عورت عدت میں ہوتی ہے 3 حیض، تو اس میں جو اس کے پیٹ میں اس 3 حیض کے دوران، یعنی اس عدت کے دوران اگر اسے اس بات کا پتہ چل گیا کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو اس کو قرآن مجید کی روح سے اور اللہ اور آخرت پر ایمان ہونے کے حوالے سے اس کو اسے بیان کر دینا چاہیے، بتا دینا چاہیے، تاکہ اس بچے کی جو کفالت ہے اس کا فیصلہ ہو سکے کہ کس نے اس کا کفیل بننا ہے۔ تو پھر کفالت کے دوران عورت کے ساتھ کیا حسن سلوک، کیا سلوک پیش کرتے ہیں، کیا سلوک پیش آتا ہے، یا کس سلوک سے اس کو رکھنا ہے، وہ بھی سارا قرآن مجید نے اس آیت میں بیان کیا۔ تو آیت کا روان ترجمہ سنتے ہیں۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور طلاق شدہ عورتیں انتظار کریں ساتھ اپنی جانوں کے 3 حیض۔ ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور نہیں حلال واسطے ان سب عورتوں کے یہ کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ، جو پیدا کیا اللہ نے، فی ارحامہن ان کے پیٹوں میں، ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر ہوں ایمان رکھتی اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ وبعولتہن، اور بچے کا باپ، ان کا شوہر، احق بردہن، زیادہ حقدار ہے کہ ان سب عورتوں کو اپنے گھر میں واپس لے آئے، لوٹانے کا حقدار ٹھہرایا گیا۔ فی ذالک ان ارادو اصلاح، اس معاملے میں، یعنی اگر اس نے طلاق دے دی ہے اور بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے، تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے، اس میں شوہر کو اجازت دی جا رہی ہے کہ تم اپنے بچے کی کفالت کی وجہ سے اس بیوی کو اپنے گھر لے آؤ۔ ان ارادو اصلاح، اگر وہ دونوں اصلاح کا ارادہ کریں، یعنی آئندہ لڑائی جھگڑا نہ کریں، اصلاح کرنا ہو، بچے کی پرورش کے حوالے سے آپس میں سلوک پیدا ہو جائے، تو شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو واپس لا سکتا ہے۔ گویا یہ ایک طلاق کی بات ہوئی ہے کہ اگر حیض کے دن ہوں یا بچہ پیٹ میں ہو، طلاق مغلظہ ہے وہ نہیں ہوتی۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور واسطے ان سب عورتوں کے، مثل الذی،
مانند اس شخص کے، یعنی جو مرد کو اختیار دیا جا رہا ہے وہی اختیار عورت کو بھی دیا جا رہا ہے کہ وہ بھی اگر پیٹ میں اس کے بچہ ہے اور اس بچے کی کفالت کی وجہ سے وہ واپس اس گھر میں لوٹنا چاہتی ہے تو اسے بھی اس بات کا اختیار دیا جا رہا ہے جو شوہر کو دیا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں ایک پابندی کے ساتھ ہے، مثل الذی علیہن بالمعروف، ان کے اوپر ساتھ معروف کے، یعنی ان عورتوں کو بھی یہ اختیار دیا جا رہا ہے لیکن معروف کے حوالے سے۔ معروف کیا ہے کہ وہ خود بخود اپنے شوہر کے ہاں نہیں جا سکتی، اس کا ایک درجہ کم ہے، وہ اپنے سسر کو پیغام بھیجے، اپنی ساس کو پیغام بھیجے، اپنے نندوں کو پیغام بھیجے، اپنے دیوروں کو پیغام بھیجے، اپنے جیٹھوں کو پیغام بھیجے، یعنی سسرالی خاندان میں پیغام بھیج دے، یا اپنے ماں باپ کو کہہ دے، اپنی بہن بھائی عزیز و اقارب یا والدین، ان کی اجازت کے بغیر وہ خود بخود اپنے شوہر کے گھر کتنا ہی اسے پسند کرتی ہو، محبت کرتی ہو، یا بچے کی پرورش کے لیے آنا چاہے تو نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ خاندان کے حوالے سے نہ آئے۔ اس کو معروف کہتے ہیں، یعنی یہ ایک درجہ کم ہے۔ اگر مرد کو اختیار دیا جا رہا ہے تو اسے کہا جا رہا ہے جا کے لے آؤ، لیکن عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ خود بخود چلی جائے، وہ اپنے عزیز و اقارب کے واسطے سے جائے گی، ان کو اطلاع دے گی، وہ رابطہ کریں گے تو پھر وہ جا سکے گی۔ یہاں کہا جا رہا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، اور واسطے مردوں کے ان سب عورتوں کے اوپر ایک درجہ فضیلت زیادہ ہے۔ یہی بات مضمون قرآن مجید سورہ نساء میں آئی، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد حاکم ہیں عورتوں کے اوپر، ایک درجہ مردوں کا زیادہ ہے۔ ویسے بھی وراثت میں لڑکے کے 2 حصے، لڑکی کا 1 حصہ، تو اس اعتبار سے واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کس کو کون سی چیز کب چاہیے، حصہ بقدر جسہ۔ اس لیے یہ عزیز الحکیم کی جو اصطلاح ہے قرآن لے کے آتا ہے، یہ دونوں اللہ کے صفاتی نام ہیں، لیکن حکمت بالغہ جو ہے غالب ہے اس پر، کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے اعتبار سے، کہ حکمت کیا ہوتی ہے؟ حکمت یہ ہوتی ہے کہ حکیم جو ہے، آپ نے کبھی اس کو ڈاکٹر نہیں کہا، نہ آپ نے کبھی ہومیو والا کہا۔ حکیم کے ہاتھ میں آپ کی نبض ہوتی ہے اور آپ چلا رہے ہوں کہ میرے سر میں درد ہے، تو حکیم کو تو پتہ ہے کہ اس کے معدے میں خرابی موجود ہے جس کی وجہ سے سر میں درد ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تو جانتا ہے، حکمت والا ہے کہ حکیم ہوتا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کسی شخص کو کس وقت، کب، کس طرح اس کو رکھنا ہے، اس کو پیسے دینے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے کب ضائع کر دینے ہیں، کیسے کرنا ہے، تو یہ سارا اللہ ہے، حکیم ایسے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔